فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النكاح من سنته فمن رغب عن سنته فليس مني أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اللہ کے لاکھ شکر احسان ہے. آج وسیم کے نکاح یہاں ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو رحمتوں سے نوازے اور ان کی کمائی میں اور ان کی گھرداروں میں تمام برکت عطا فرمائے اور ان دونوں مل جل کر اچھی طرح کے ساتھ دینداری کے ساتھ زندگی کرنے کی نصیب عطا فرمائے. محترم حضرات، آپ کے سامنے میں نے قرآن کی چند آیتیں اللہ کی اللہ کے خوشنودی کے بعد قرآن کلام کی آیتوں کو میں نے پڑھا. ان آیتوں میں سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الناس، اے انسان اللہ پورے دن کو بولتا ہے. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ. ایک آدمی کے اللہ کے جوڑے کو ان کو بنایا اور ان کے جوڑے کو بنایا. اس میں سے اللہ رب پاک نے اولادوں کو دیا اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کی فیملی اللہ کرتے جائے گا. جب نکاح ہوتا ہے، نکاح کی مین مقصد ہے کہ تمہارا فیملی ہونا. تمہارے جو فیملی ہوتا ہے اسی کو اللہ پاک نے فرماتا ہے کہ تم کیسے فیملی ہوتے ہیں. تم گھردار بنتے ہیں تو خوشی سے جو بھی کرتے ہیں، اس کے بعد شادی ہونے کے بعد ہے نا اس عورت نے بچے کو جن کر اٹھانے میں کئی تکلیف آتی ہے اور بچہ پیدا ہو جاتا ہے. اس کو چند دن پالتی ہے، اس کے بعد اسے پالنے کے لیے، غذا پانی کے لیے، اس کی عبادت کے لیے، اس کے ہر کام کے لیے، بچوں کو پڑھانے کے لیے بہت محنت کرتا ہے. تب بچے بالغ ہوتے ہیں، ان کو پھر ان کی نکاح کرنے میں باپ کو تکلیف ہوتا ہے، بیٹے کو تکلیف ہوتا ہے، بچیوں کو تکلیف ہوتا ہے. تو تمام کو برداشت کر کر ایک زندگی دنیا کا یہ زندگی آگے بڑھنے کے لیے تو نکاح نہیں کرنا، نہیں نکاح کر کے ہونا ہے. تو سنت ہے، نکاح میں سنت اللہ کے رسول کی سنت ہے نکاح کرنا. تو نکاح کے بعد ہے تو پوری زندگی کو اللہ تعالیٰ بولتا ہے تم پورے ایک ہی بھایا بھی بولا کو یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو تم پر ایمان اللہ پر رکھے، تم یقیناً یاد رکھو کہ وہ رب پاک ایک ہے تو اس کو ڈرتے رہو، اس کو ڈر کر تمہاری زندگی کو ادا کرو. اور یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، حق پر رہو اور حق کو اللہ کی نعمتوں سے نواز کر تمہارے حقوں کو کام کرو. تو میاں بیوی ہو گئے تو اس کے پہلے جو بھی گناہ کیے ہیں، جو نکاح سے پہلے جو گناہ کیے ہیں اللہ معاف کرتا ہے. تو اللہ کا حکم ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم توبہ کرو، اس کے بعد ہم کوئی گناہ نہیں کریں گے، آنکھوں سے بھی نہیں کریں گے، زبان سے بھی نہیں کریں گے، ہاتھوں سے بھی نہیں کریں گے. بول کر ہمارے اندر یہ مشورہ جو اپنے آپ کو دل کو فٹ بنا دینا توبہ وہی ہوتا ہے. اس کے بعد نہیں کرے گا بول کر اپنی دلوں میں نیت کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ تمہارے کو رحمتوں سے نوازتا ہے. کہ شادی کے میں بات ہوتا ہے کہ بچے بڑے بڑے ہو جاتے ہیں تو اسلام چھوڑ کر حرام کمائی کے شروع پر چل جاتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ کو تم مسلم ہو، تم مسلمان ہو کر مرو کہ بولے تو یعنی تمہاری کمائی حلال کمائی ہے، تم مسلمان رہے، تمہارا کام
اچھا کام رہے تو مسلمان نہیں ہے. تو مسلمان خالی کلمہ پڑھنا مسلمان نہیں ہے. یہاں پہ چھوڑ کر تم سچے مسلمان بن جانا, تب یہ اللہ تعالیٰ کرے گا. اور تیسری ایک آیت آپ کے سامنے میں نے پڑھا, ان آیتوں میں اللہ پاک نے فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والے تمام کو شٹلمٹ اللہ کرتا ہے, ایسے بولتا ہے حق یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. تم اللہ سے ڈرو, تم اللہ سے ڈرو اور ایسے کام کرو جو اللہ رب پاک نے تمہارے لیے ایک نعمتوں سے نوازا ہے, تو تمہارا جوڑا بنا ہے, تو ان میں سے کچھ غلطی ہوتی ہے, تو غلطی میں لڑائی جھگڑا فساد ہوتا ہے, تو تم کیا کرو, قولوا قولا سدیدا, بات کرنے میں سچ بات کرو, تو اللہ کا رحمت آئے گا, تمہارے جوڑے سے مل کر رہیں گے. تب تمہیں اللہ کو ڈرنا کو اور سچ بات کرنا کو, جھوٹے جھوٹے باتیں انسان نوش آرس پہ لگانا, آرس نوش پہ لگانا, یہ اچھی بات نہیں ہے. کیا اپنے اندر فیصلہ کرو, لباس لکم وانتم لباس لہم, تم تمہارا لباس ان کے نہیں, ان کے لباس تم ہیں ان کو, سمجھنا آتا ہے. تو ایسے ٹائم میں تم ایسا کرے گے تو اس میں ہے تم اعمالکم یغفر لکم, اللہ تمہیں اونچا درجہ بنائے گا, ہر آدمی کے سامنے تمہیں اونچا بنائے گا, اور دوسرے تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا, اور نیکی بھی نواز دے گا. تو وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, اللہ بولتا اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ کسی کو شامل نہیں کرو تمہارے زندگی میں اور تمہارے کام میں, تمہاری عبادت میں, تمہارے رہنما میں, تمہارے گھر والوں میں سے تمام کے بھی وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, اللہ اور اللہ کے رسول کو لے جائیں گے, فوزًا عظیمًا, تم کچھ بہت بڑا کامیابی بن جائیں گے. یہ اللہ رب پاک فرماتا ہے. میرے محترم بھائیوں, دیکھو باپ نے سے ایک بچی ہے, اس بچی سے آپ نکاح کر رہے ہیں, تو نکاح کر رہے ہیں تو بولے تو نکاح, اس بچی یتیم ہے, اب اس بچی کے آنکھ میں پانی نہیں آ سکتا رکھتے ہیں, تو اللہ کے پاک نے تمہارے زندگی میں کبھی پانی نہیں آنے رکھتا. بیوی ہوتی ہے اپنی خواہش بٹھانے والی بیوی ہوتی ہے, ان بیویوں سے محبت اور خلوصیت عطا کرنا چاہیے, اور اسی طرح عورت کو بھی اپنے شوہر سے محبت کرنا چاہیے. کہ اللہ رب پاک سے دعا ہے کہ اللہ رب پاک ہمارے کو اس دنیا میں بھیجا دینداری کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے, اور کتنے دن گناہ ہو چکا ہے, گناہ کا اللہ معاف کرے. اب دیکھو یہ نکاح ہوا, نکاح کے بعد ہے نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کئی نکاح ہوتے ہیں, تو بہت سے نکاح حکمیں ہیں, اللہ کے رسول کیا بولتے ہیں, تو دعا بہت بڑی ایک دعا بولتے ہیں, تو بہت بڑا دعا ہے. تو ایسی دعا کوئی دعا نہیں ہے, تو ہمیں عربی میں کئی دعا مانگیں گے, وہ امام صاحب نکاح پڑھنے کے بعد کئی دعا مانگتے ہیں, تو پورا اپنے کے لیے مانگتے ہیں, تو نوش کا عرص کو نہیں مانگتے. تو عرص نوشو کو مانگنے کی دعا ہے, اللہ کے رسول ہے. کیا ہے دعا, تو بارک اللہ لکا, یا اللہ ان پر برکت عطا فرما, برکت آ گیا تو کھڑے ہو جاتا بھائی, مبارک علیک, ان دونوں کے اندر برکت عطا فرما. تو برکت آ گیا تو پہلے کام تو حرام میں نہیں جائیں گے, حلال ہی رکھ کے کامیاب کریں گے. وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِي خَيْرٍ, اللہ فرماتا, اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ ان کو دونوں کو مل کر, میاں بیوی مل کر جوڑی سے نیکی کام کرنے میں, خیر و کام کرنے میں اللہ ان کو عطا فرما. یہ کتنی بڑی بات ہے, تو دوسرا دعا نہیں ہے, اس سے بڑا دعا کوئی نہیں سمجھ سکتا ہے. تو میں ایک مرتبہ بول رہا ہوں, بارک اللہ لکا وبارک علیک وجمع بینکما فی خیر. انشاءاللہ ابھی اجازت قبول کے بعد ہے نا آپ کو دعا بول کر دیں. عبداللہ بادشاہ صاحب کے فرزند آپ وسیم, آپ کا نکاح رفیق مرحوم صاحب کی بیٹی مسکان صاحب کو 2 گرام مہر سے اہل جماعت کے سامنے پیر محمد وکیل بنتے ہی نذیر احمد صاحب اور مجیب الرحمان صاحب ایک گواہی, اور نیاز احمد صاحب ایک گواہی, عبداللہ صاحب ایک گواہی, حسن صاحب کو گواہی کے سامنے آپ کا نکاح میں نے پڑھا. قبول کیا آپ نے؟ ذرا الحمدللہ, بارک اللہ لک وبارک علیک وجمع بینکما فی خیر.
تمام لکھو ہے بارک اللہ لک و بارک علیک و جمع بینکما فی خیر بارک اللہ لک و بارک علیک و جمع بینکما فی خیر سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک السلام علیکم و رحمۃ اللہ